کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، نصیحت کی، بتلایا کہ انما یستغاث باللہ ولا یستغاث بی۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ رب العالمین چاہے اور وہ آپ چاہیں تو ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دی؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ رب العالمین چاہے پھر آپ جو چاہے، پھر یعنی آپ محنت کرے، آپ کوشش کرے، اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جیسے وسائل استعمال کرنا ہے، ہم جیسے بیمار ہے آدمی، اللہ رب العالمین سے شفا مانگے اور علاج کا حکم دیا گیا، ہم علاج کے لیے وسیلہ ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لے اس سے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقہ دے کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اپنے بیماروں کا علاج کرو، صدقہ دیجیے اور پھر اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین شفا دینے والا۔ یہ طریقہ ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں جا کے کسی سے مانگنا، نہیں آپ کے پاس باور ہے، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے، وہ دیا، آپ یہ کر سکتے نہیں، کسی کو اللہ پاک نے کوئی پاور ور نہیں دیا، سارا پاور اللہ پاک کے پاس ہے۔ بس اگر آدمی بزرگ ہے وہ دعا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، التجا کرے گا، دعا کرے گا، اللہ رب العالمین قبول کر، اللہ رب العالمین رد بھی کر دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آدمی ہم ہیں، آپ ہے، کوئی بھی بندہ ہو، چاہے گناہگار ہو چاہے نیک ہو، لیکن اگر دل جمعی کے ساتھ ٹوٹ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین دے گا۔ غافل دل ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہے، دل اللہ رب العالمین غافل دلوں سے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر بندہ یہ جان کر کے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سن رہا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے ٹوٹ کر کے خود جو ہے الہا کے ساتھ یا رب یا اللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ آپ کو جو بھی مانگنا ہے، شفا مانگنا ہے شفا مانگیے، اولاد مانگنا ہے اولاد مانگیے، اور اسی طریقے سے رزق مانگنا ہے رزق مانگیے، کوئی پریشانی ہے پریشانی سے نجات مانگنی ہے، اللہ رب العالمین دے گا۔ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیجئے، دعائیں منقول ہے، سارے نبی نے اللہ رب العالمین سے مانگا۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو کیا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں تنگ کیا، 950 سال تک ان کو دعوت دی، نہیں قبول کیا، پھر انہوں نے بد دعا کی، اللہ رب العالمین کافروں کو تباہ کر دے، اللہ پاک نے تباہ کر دیا۔ اس سمجھ موجود ہے لیکن نہیں، آپ پڑھے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک سے کہا، اللہ رب العالمین کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک بیمار تھے، پورے بدن کے اندر زخم ہو گیا تھا، اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، انہوں نے اللہ پاک سے اولاد مانگی، اللہ پاک نے اولاد دی۔ تو اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو پھر جو ہے ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ ساری چیزیں موجود ہے۔ قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، آدھا صفحہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو اب ساری چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی آیات ویل لمن قرأها ولم یتدبر، کہ میرے اوپر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، جو اسے پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ ہم جو ہے اپنے ہاں خاص طور سے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں قرآن کو ختم کرا دیا جاتا ہے، نظرہ پڑھ لیا لیکن اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، زندگی کٹ جاتی ہے، مر جاتا ہے آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے۔
چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا؟ سورہ اخلاص میں قل اللہ احد میں کیا کہہ رہا؟ ترجمہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان پہ بندے کو چاہیے غور و فکر کرے، اگر غور و فکر نہیں کرتا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، بنانے میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانی ہے۔